فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ہر مسلمان پہ لازم و ضروری ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، حیثیت اور شان کو جانے اور پہچانے۔ نبی علیہ السلام کے مقام اور آپ کی جو اسلام دین حیثیت ہے، اس کی کامل آگاہی مومن کو حاصل ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، حالانکہ آپ کی پیدائش کا، ولادت کا کوئی بھی دنیا میں انسان انکاری نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے حسن اور جمال کو، خوبصورتی کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، حالانکہ آپ کے حسن دا، خوبصورت ہونے دا کوئی بھی انسان انکاری نہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام ولادت پاک تو لے کے 40 سال تک، اعلان نبوت تک، آج تک آپ نے کوئی بات نہیں سنی ہوئے گی کسی بھی مقرر سے، خطیب سے، واعظ سے، یا کسی کتاب کے اندر کچھ نہیں پڑھا ہوئے کہ کسی مکہ مکرمہ کے کسی ایک شخص نے یہ بات کہی ہو کہ محمد مصطفیٰ سے زیادہ میرا بھائی یا میرا باپ یا میرا بیٹا زیادہ خوبصورت ہے۔ اپنے تھے یا بیگانے تھے، اس بات پہ اتفاق تھا کہ محمد مصطفیٰ جیسا حسین مکہ میں کوئی نہیں۔ چلو کوئی کہہ سکتا ہے اعلان نبوت سے پہلے جب آپ کی پہچان بحیثیت رسول نہیں سی، بحیثیت رسول تعارف نہیں تھا، اس وقت تک تو کسی نے علم یہ بات ہے ہی نہیں کہ یہ آنے والے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب اعلان نبوت ہو گیا، اعلان رسالت کر دیا، پھر آپ کی سیرت 23 سالہ ہے، اُدھے بھی کوئی کافر ایسا نہیں جس نے آپ کے حسن پر، آپ کی جمال پر، آپ کی خوبصورتی پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے کردار پر کوئی نکتہ اٹھایا۔ اللہ تو ہنو ان لوگاں تو بچائے گا، معصوم رکھے گا، محفوظ رکھے گا۔ سب کو اتفاق سی کہ حسین یہی ہے، جمیل بھی یہی، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، یہ ساری چیزیں حقائق ہے جس کا کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا۔
اور نہ ہی اس بات کا کوئی انکاری سی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 40 سال کا جو زندگی کوئی عرصہ گزارا ہے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کوئی یا کوئی گناہ کیا ہو، کوئی غلط کام کیا ہو، اس بات پر بھی متفق تھے کہ ایسا انسان ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن جس بات پہ اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، انکار ہوا، وہ صرف آپ کی مقام رسالت پر ہے۔ افسوس اس بات پہ کہ آج بھی سارے معاشرے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے وہ پہلو بیان بہت زیادہ ہے جن پر اتفاق ہے، کافروں کو بھی مسلمانوں کو، اور جو آپ کی اصل حیثیت مقام شان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور رسول کا مقام کتنا بلند ہے، اس پر آج بھی بہت کم توجہ اور کم پہچان ہے۔ جتنی نافرمانی ہے، جتنی معاصی اور گناہ ہے، جتنا فسق اور فجور ہے سارے معاشرے میں، ہماری قوم میں، اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن سب سے بنیادی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اس قوم نے، اس معاشرے نے، اس امت نے اپنے رسول کے مقام کو نہیں پہچانا کہ آپ کا اور امت کا تعلق کیا ہے، ہماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہے، تعلق ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، اس کا کوئی تقاضا کیا ہے۔ اس موضوع پر ضرورت ہے کہ اس قوم کے ہر بندے کو یہ بات سمجھائی جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شان کیا ہے۔ کچھ لوگ تو غلو کے شکار ہو گئے اور آپ کو الوہیت کے مقام پہ لانے کی کوشش کی، لیکن جو اصل پہچان تھی وہ بھی ان سے دور رہے اور ان سے وہ پہچان کھو گئی۔ یہ نبی علیہ السلام کی محبت، عقیدت، پیار مقام الوہیت پہ لانے کی کوشش ہے اور جاری ہے، لیکن جو مقام رسول ہے، مقام رسالت ہے، پھر اس دی طرف توجہ بہت کم۔ بلکہ ہمارے ایک شیخ تھے، وہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، فرماتے سن کہ تقلید کی جو وجہ ہے، کیوں تقلید اس معاشرے میں آئی، میں اس کی بھی وجہ بھی یہی ہے کہ اس قوم نے مقام رسول کو نہیں پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا کرتے سن کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو اتنا کیا کہ ان کو مشکل کشا، حاجت روا اور اللہ کے مقام پر آ کے کھڑا کر دیا، تو اب اطاعت کے لیے، اتباع کے لیے جو مقام تھا، جو حیثیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ تو اوپر چلے گئے، آپ تو مقام الوہیت پہ پہنچا دیا گیا، تو وہ جگہ، وہ منصب اب ان ظالموں کو خالی نظر آیا کہ وہ تو مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، مقام الوہیت پہ ہیں، اب اطاعت کی کس کرے، اتباع کس کی کرے؟ تو فرمایا کر دے سر، پھر وہاں اماموں کو آ کے کھڑا کر دیں، ان کو اٹھا لیا، چلو اس سیٹ کو پر تو کرے، اس مقام پہ آ کے اماموں کو بٹھا دیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام الوہیت دینے کی کوشش، اور ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو جو نبی علیہ السلام کو صرف ایک مملکت کے سربراہ کی حیثیت دی، جس طرح ملک کا صدر ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، ایسے رسول اللہ تھے۔ ان کے اوقات، ان کے فرامین ان کی قوم تک اور ان کے زندگی تک محدود تھے،
آج ان کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ کی اتباع اور پیروی ہو۔ نعوذ باللہ، انہوں نے مقام شان کم کر دی اور ایک گروہ نے شان کو بڑھا دی۔ تو ضروری ہے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ ملحدین ایسے بھی پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں رسول کی ضرورت کیا ہے، قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے، موجود ہے، کتاب آسمانی موجود ہے، تو کیا ضرورت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو یاد رکھیے، اس فکر کو اپنے ذہن اور دماغ میں بٹھائیے کہ کوئی قوم رسول کے بغیر دنیا میں رہے یہ ناممکن ہے۔ ان کا رسول ہونا ضروری ہے، اور ہر امت کے لیے کہ رسول اللہ نے ضرور بھیجا ہے۔ رسالت سے اس قوم کو، اس دنیا کو اللہ نے خالی نہیں رکھا۔ رسالت اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے انعامات میں سے انعام ہے، اور اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، جس طرح باقی اللہ کی نعمتیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، عقل ہے، دماغ ہے، صحت ہے، وجود کے سارے وجود کے اعضاء ہیں، اسی طرح اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اس عقل کو، اس دماغ کو، اس وجود کو بہت بڑے عذاب سے، گرفت سے بچانے کے لیے محمد مصطفیٰ کو مبعوث کیا ہے، اس کائنات کو گمراہیوں سے نکالنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یاد رکھیں، جس قوم نے اللہ کو رسول کے بغیر جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ قوم گمراہ ہوئی۔ یہ جتنے بت پرست ہے، یہ آگ کے جتنے پجاری ہیں، اور جتنے گاؤ ماتا کے پجاری ہے، بتوں کے پجاری ہے، سورج کے پجاری ہے، چاند کے پجاری ہے، مٹی کے پجاری ہے، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، یہ سارے لوگ عبادت اللہ کی ہی کر رہے ہیں، تصور یہی ہے، لیکن ان کی عبادت اور اللہ کے درمیان کوئی رسول نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے جس طرح سمجھا عبادت شروع کر دی، جس کو سمجھا اسی کو معبود بنا لی۔ جب تک اللہ کی معرفت کے لیے اس کائنات کے اندر، ایک انسانیت کے اندر رسول نہ ہو جس کے ساتھ اللہ کا ڈائریکٹ رابطہ ہو، بدریہ وہی، اور وہ بتائے کہ میری شان یہ ہے، میرا مقام یہ ہے، میری قدرت یہ ہے، اور میرے بارے میں عقیدہ نظریہ یہ ہے، جاؤ اپنی امت کو بتلا دو، تو کوئی بندہ اللہ کی ذات کا ادراک یا اللہ کی ذات کی معرفت، پہچان نہیں حاصل کر سکتا جب تک بندے کے درمیان رسول نہ ہو۔ ساری قومیں جس نے رسول کے بغیر رب کو پہچانا ہے وہ نہیں پہچان پہ، وہ شرک میں لگ گئے۔ اور ہمارا اور رب کے درمیان ایک رسول ہے، انہوں نے جو سمجھا ہے، ذرا توحید کے عقیدے پر مبنی سورۃ الاخلاص اس کو پڑھ لیجیے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے پہلے کیا فرمایا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ کل کیا معنی ہے؟ پہچان تو اللہ کی تھی نا، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر آیت کے ہر جملے میں پہچان، تعارف تو رب کا ہے۔ کس کے لیے پہچان آ رہی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے، انسانیت کے لیے، کہ تمہارا رب اکیلا ہے، تمہارا رب بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے کوئی والدین نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی کف نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے لیے ہمارے اور رب کے درمیان ایک جملہ ہے،
اور وہ کیا ہے؟ قل. اور اس سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائیے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے، آپ کہیے، آپ ارشاد فرمائیے، آپ تعارف کروائیے، آپ پہچان کروائیے، آپ اس قوم کو بتلائیے اللہ احد. گویا توحید بھی وہی ہے جو محمد مصطفیٰ نے سمجھائی، عقیدہ وہی ہے، رب کی معرفت وہی ہے، پہچان وہی ہے. یہ غاروں میں رہنے والے، یہ جنگلوں میں رہنے والے، یہ خیموں میں رہنے والے، یہ کڑے اور تسبیحاں پہن کے مجذوب بننے والے، مجنون بننے والے، قبرستانوں کے چکر کاٹ کے چلے کرنے والے، ایک ایک پیروں پہ کھڑے ہو کے اللہ کو راضی کرنے والے، اس کی تلاش کرنے والے، اپنے آپ کو طہارت پاکیزگی سے دور کر کے کہنے والے ہم رب کو پہچانے. انہوں نے پہچانا، رب کو کوشش کی، لیکن کیوں گمراہ ہو گئے کہ رب کو رسول کے بغیر پہچانا. رب کے تعارف کے لیے، رب کی پہچان کے لیے کوئی یہ کہے کہ میں خود پہچان لوں گا اپنے علم پر، اپنے قیاس پر، اپنے اجتہاد پر، اپنی کوشش پر، اپنے عقل پر، اپنے احساس کی وجہ سے میں پہچان لوں گا، وہ غلطی پر ہے. جس نے رب کو پہچاننا ہے وہ محتاج ہے کہ پہلے رسول سے رابطہ کرے. رسول کے بغیر رب کی پہچان ہو ہی نہیں سکتی. یہ ان لوگوں کا رد اپنے ذہن میں بٹھا لیں جو کہتے ہیں کہ رسول کی ضرورت نہیں ہے. رسول کے بغیر تم ایک قدم اٹھا کے دکھاؤ اور رب کو پہچان کے دکھاؤ، کھو جاؤ گے جنگلوں میں اور تباہ ہو جاؤ گے اور جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، لیکن رب کو نہیں پہچان پاتے. رب کا تعارف وہی حق ہے جو محمد مصطفیٰ نے کروایا ہے، جو محمد مصطفیٰ نے بتلایا ہے. یہ ہے اس کی ذات، یہ ہے اس کی شان، یہ ہے اس کا مقام. آپ تصور کریں، اس بات پہ ذرا غور کریں کہ کوئی شخص حواس کے ذریعے، حواس کیا ہے؟ انسان کی جو احساس حواس ہیں وہ غلطی کرتے ہیں. ان کو غلطی لگ سکتی ہے اور لگتی ہے. بعض دفعہ تو سب ایک ہے ہونا، بندہ موٹر سائیکل پہ چڑھا ہو یا کار پہ چڑھا ہو یا سائیکل پہ چڑھا ہو اور جا رہا ہو تو دائیں بائیں جو درخت ہوتے ہیں، مکان ہوتے ہیں، رہائشیں ہوتی ہیں، وہ چلتی ہوئی نظر آتی، دوڑ رہی ہوتی ہے. یہ کس کو غلطی لگ رہی ہے؟ آپ کے حواس کو. وہ کھڑے ہیں، رکے ہوئے ہیں، ساکن ہیں، لیکن نظر وہ چلتے آ رہے ہیں. یہ کیا ہے کہ آپ کے حواس غلطی کھا گئے. اس حواس کو یقین کس نے دلایا کہ چل آپ رہے ہیں، چل آپ کی گاڑی رہی ہے، وہ چیزیں رکی ہوئی ہے، آپ کے حواس غلط ہے، غلط دیکھ رہے ہیں، غلط آپ محسوس کر رہے ہیں. کس نے سمجھایا؟ عقل. عقل اللہ نے بخشی جس کے ذریعے اس کے حواس نے غلط سمجھا تو عقل نے سمجھایا کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے جو آپ کے حواس کہہ رہے ہیں. عقل یہ کہہ رہی، عقل روک رہی ہے، عقل راست پہ رکھ رہی ہے. جب حواس غلطی کھا جائے تو عقل سمجھاتی ہے، اور جب عقل غلطی کھا جائے تو اللہ کا رسول سمجھاتا ہے. اس عقل کو قائم رکھنے کے لیے، اس عقل کے ادراک کے اندر چیز کے ادراک پیدا کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی ضرورت. جنہوں نے عقل کے ساتھ سمجھا دین کو، شریعت کو، مسائل کو، عقائد کو، نظریات کو، آج وہ دنیا میں دیکھ لے ایسی وہ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے نکلنا ناممکن ہے. معجزات کا انکار، حشر کا انکار، قیامت کا انکار، جزا و سزا کا انکار، قبر کے عذاب کیفیات کا انکار، فرشتوں کا انکار، جنات کا انکار، معجزات کا انکار، قیامت والے دن سر پہ چلنے کا انکار، جہنم کی حالت کیفیت کا انکار، اعمال کو تولنے کا انکار. یہ ساری چیزیں عقل کی بنیاد پر انکار ہے، اور ہمارا عقل
صحیح سمت میں چلایا ہے اور ہم قائم ہیں اپنے ایمان عقیدے پر، تو یہ کس کی برکت، کس کی محنت ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس عقل کو راہ راست پہ رکھنے کے لیے رسول کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ رسول ضرورت ہے، رسول انسانیت کی مجبوری ہے۔ رسول کے بغیر زندگی ادھوری ہے، زندگی نہیں ہے، حیوان ہے رسالت کے بغیر۔ اگر انسان کو انسان بنانے والی چیز ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اس طرح سمجھے کہ آنکھ اللہ نے دے دی ہے، اس کی نعمت ہے، اس کا انعام ہے، اور اس آنکھ دے اندر دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے بخش دی ہے، لیکن پھر بھی آنکھ سے باوجود اس کے اللہ نے آنکھ دے دی ہے اور صحیح بھی ہے، درست بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، لیکن ساری چیزوں کے باوجود آنکھ ایک وقت آتا ہے کہ آنکھ دیکھنے سے انکار کر دیتی، نظر ہی نہیں آتا آنکھ کو، رات ہو اندھیرا ہو۔ آج بھی آپ جا کے اندھیرے میں بیٹھ جائیں، دن کے روشنی میں اندھیرے میں کہیں چلے جائیں، کمروں کے اندر چلے جائیں، آنکھ ہے، دیکھنے کی قوت بصیرت بھی موجود ہے، لیکن آنکھ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس آنکھ کو دیکھنے کے لیے کسی خارجی روشنی کی ضرورت ہے، سورج ہو، ٹیوب ہو، بلب ہو، لائٹ ہو، وہ خارجی نور سامنے آئے گا تو یہ آنکھ دیکھ پائے گی۔ اسی طرح عقل جو ہے، یہ اس میں سمجھ کی قوت ہے، لیکن بعض دفعہ عقل اندھیرے میں چلی جاتی ہے، اس کو خارجی کسی نور کی ضرورت ہے، اور اس نور کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقل راہ راست پہ نہیں رہ سکتی۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ۔ وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی کتاب، وہ شریعت، وہ نبوت، وہ رسالت، وہ پیغام، وہ ہمارے لیے نور ہدایت، تاکہ ہماری عقل تابع رہے۔ یاد رکھیے، انسان کی بقا کے لیے، انسان کی انسانیت کی بقا کے لیے اللہ کے رسول کی ضرورت۔ ہر وہ بندہ جو رسول کو بغیر زندہ رہنا چاہتا ہے، وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اور ہماری زندگی کا بہت سارا حصہ، دوستو اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، ہماری زندگی کا بہت سارا حصہ رسول کے بغیر گزر رہا ہے۔ ہم رہنمائی نہیں دیتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، اپنے لیل و نہار میں، اپنی سیرت و کردار میں، اپنے لباس و ذوق قطع میں ہم رسول سے رہنمائی نہیں لیتے، اس لیے ہم گمراہی کا شکار ہیں۔ ہماری رسالت سے رہنمائی نماز تک، روزے تک، حج، زکوٰۃ تک، مسجد تک محدود ہے، اس کے علاوہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ آزادی نہیں ہے، یہ ایسے اندھیرے ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور اس اندھیرے میں پھنس جاؤ گے، اپنے آپ کو اجاڑ بیٹھو گے۔ اگر دامن اپنا بچانا چاہتے ہو تو آ جاؤ محمد مصطفیٰ کے دروازے پر اور آپ کی اطاعت پر، آپ کی سنت پر، آپ کی حیثیت کو مانو، آپ کی ضرورت کو جانو۔ کاش دیکھ لیجیے، انسان کی فطرت ہے یہ شہوت میں، غضب میں، غصے میں مرو، مغلوب، اس پر شہوت غالب آ جاتی ہے، یہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ بتاؤ، شہوت کو، جذبات کو، غصے کو، تمہارے اس جلال کو، تمہاری اس فطرت طبیعت کے اندر جو نفس ہے امارہ، جو بھار رہا ہے تمہیں گناہوں پر، بتلاؤ اس کے آگے کون بند باندھ سکتا ہے؟ ایک ہی ہے جسے رسول کہا جاتا ہے، جو تمہاری طبیعت کو نارمل کرے، تمہیں ترغیب بھی دے، تمہیں ترہیب بھی دے،
تمہیں ثواب کی خبر بھی دے، عذاب کی بھی خبر دے، جو تمہیں دنیا سے تعلق توڑ کے آخرت کے فکر پیدا کرے، اس کے لیے ضرورت کس کی ہے؟ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول نہ ہو تو یاد رکھیے انسان جو ہے وہ درندہ ہو، شہوت کے لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے، گناہ کے لحاظ سے، فسق و فجور کے لحاظ سے۔ پڑھ لیجئے صحابہ کرام کی کیفیت، حیثیت، رسول سے پہلے کیفیت پڑھیں، رسول کے بعد کی کیفیت پڑھیں، پہلے کی حالت کیفیت پڑھ لیں۔ صحابہ کرام اسلام سے پہلے کیا تھے؟ قرآن پاک جامعیت پہ غور کرے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عرب کے معاشرے کی جو کیفیت تھی محمد مصطفیٰ سے پہلے، اس پر علماء نے کتابیں لکھی، بڑی بڑی کتابیں لکھ ماری ہیں۔ یہ حالت تھی مکے والوں کی، یہ حالت تھی عرب والوں کی محمد مصطفیٰ سے پہلے۔ قرآن نے صرف ایک جملہ کہہ کے ساری کتابوں کی جو حیثیت تھی اس کو دری کوزے میں ایسے کو بند کیا، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا وہ کھلی گمراہی میں تھے، بس اب عقیدہ پڑھیں، ایمان پڑھیں، کردار پڑھیں، ہر لحاظ میں وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اس سے بڑی گمراہی کیا ہوتی ہے کہ مکان کی چھت پر جھنڈا لگا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں جوان عورتیں ہیں، جس کا دل کرے آ جائے۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ سے پہلے کی کیفیت۔ اور بعد کی کیفیت کو پڑھ لے، سینہ مرصد رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھے، وہ عورت جو زمانے کفر میں، زمانہ جاہلیت میں دوستی تھی، تعلق تھا، گندے تعلقات تھے، آج رات کی روشنی، چاند کی روشنی میں وہ پہچان کے دعوت گناہ دیتی ہے۔ رسول اللہ مدینے ہیں اور یہ آئے ہوئے کسی مشن کے تحت، مکہ مکرمہ میں رات کا سمرا ہے، دنیا سوئی ہوئی ہے، وہ باہر گلی میں کسی دوست کے انتظار میں ہے، شہوات کا غلبہ ہے، وہ گھر سے باہر نکل آئی ہے کہ کوئی گاہک مل جائے، کیونکہ اسلام نہیں تھا۔ جب کوئی نہ ملا تو رات کی اس حالت میں وہ صحابی رسول پہ نظر پڑ گئی جو زمانہ کفر جاہلیت میں تعلقات رہے تھے، وہ درمیان میں جو پردہ جھجک ہوتی ہے وہ نہیں ہے، جس کا سابق دوست ہے، آواز دی وہی ہو، میں غلط تو نہیں کہہ رہی، غلط تو پہچان نہیں رہی، جی میں وہی ہوں، کوئی نہیں ہے گھر میں میرے ساتھ آ جاؤ۔ درمیان میں ایک چیز تھی، کیا کہا تھا صحابی رسول نے؟ کیا وہ ناک اب راتیں یہاں نہیں گزرتی، اب راتیں سجدوں میں گزرتی۔ رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے، اب یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے وہ رسول کی ضرورت جس نے چینجنگ، تبدیلی، انقلاب برپا کی ہے قوموں کے دلوں میں۔ یہ دل کی تبدیلی ہے، یہ اندر کی تبدیلی ہے، یہ ہے وہ جو ذکی ہے، یہ تزکیہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے پیش کیا۔ تو کون ہے جو آخرت کی فکر کے لگانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے، انسانیت کے ہر خواہش، ناجائز خواہش کے آگے بند باندھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ رسول کی ضرورت ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھ لیجیے قرآن کو، حدیث کو۔ بھئی قرآن نازل بھی ہو جائے، قرآن آ بھی جائے، قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآن پاک اس کے بغیر سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ انسانوں میں رسول بھیجتا ہے اور انسان بھیجتا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اشارہ کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا، رسول بھیجا اور انہی میں سے، انہی کی جنس میں سے بھیجا۔ کسی اور جنس سے آتا تو نمونہ نہ بنتا، جنوں سے آتا ہمیں کون سمجھاتا، فرشتوں سے آتا ہمیں کون سمجھاتا۔
فرشتوں میں رسول بن کے آ جاتا، ہمیں کون سمجھاتا شادی کیسی کرنی ہے، غمی کیسے کرنی ہے، حاجت پہ کیسے جانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کون سمجھاتا؟ فرشتے ان چیزوں سے پاک ہیں، بشر کو رسول بنا کے بھیجا تاکہ کرتے جائیں اور دنیا کو کہتے جائیں کہ اسلام مشکل نہیں ہے، اسلام آسان ہے، میں نے عمل کر کے دکھا دیا ہے تمہیں۔ ایک ایک چیز پر اگر رسول نہ ہوتے، نمونہ نہ ہوتا، سیرت ہمارے لیے حجت نہ ہوتی، تو لوگ کہتے اس اسلام پر عمل ہو ہی نہیں سکتا، یہ اتنا مشکل ہے۔ کوئی ایک انسان بتا دو جس پر نازل ہوا قرآن، وہ جب اس پہ کامل عمل نہیں کر سکے اور وہ کسی اور جنس سے تھے، نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ شادی تھی، نہ خوشی تھی، نہ غمی تھی، ساری چیزیں ہمارے وجود کے ساتھ رکھ دی گئی ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ قرآن پہ عمل کرو۔ کیسے کریں؟ جن پر قرآن نازل ہوا ان کے ساتھ تو یہ چیزیں نہیں تھی، اللہ نے سارے بشری تقاضے مصطفیٰ کے ساتھ رکھ کے سمجھایا کہ اس دین پر عمل آسان ہے، اور میں محمد مصطفیٰ نے کر کے دکھا دیا ہے، لہذا اس کے بغیر تم دین نہیں سمجھ سکتے۔ رسول کی ضرورت ہے، رسول کے بغیر دنیا انسان نہیں بن سکتا۔ تعلق جوڑیے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مرضی چھوڑیے، خواہشات چھوڑیے، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کو چھوڑ کے جڑ جائیے کس کے ساتھ؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی اتباع، آپ کے مقام رسالت کو جانتے ہو رسول کس مقام پہ کھڑا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں نا رسول اللہ بشر ہے، اس سے مراد آپ کے بارے میں عقیدہ ہوتا ہے کہ آپ انسانیت میں سے ہیں، بشریت میں سے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم جیسے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، یہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہم جیسے، ہم رسول اللہ جیسے۔ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ محمد مصطفیٰ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں، انسانوں میں سے رسول بن کے آئے، لیکن رسول ہیں آپ عام انسان نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے چنید ہیں، اللہ کے منتخب شدہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے والی شخصیت ہے۔ یہ معنی کس نے تمہیں سمجھایا ہے کہ وہ بشر ہونے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان ہے، بشر ہے، اور حقیقت میں وہ اللہ کے رسول، ان کے مقام رسالت کو پہچانی۔ قرآن پاک پڑھیے، رسول پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ رسول اللہ کا زمین پہ خلیفہ ہوتا ہے۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کی بات مان لی، اطاعت کر لی، وہ سمجھ لے اس نے اللہ کی بات مان لی۔ رسول وہ ہوتا ہے جو وہی کچھ کہے اور وہی کچھ کرے جو رب کہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جب صحابہ کرام نے بیعت کی رسول اللہ کے ہاتھ میں، کیا فرمایا؟ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ انما یبایعون اللہ۔ اے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، یہ سمجھ لیں کہ ہم نے رسول کی صرف بیعت نہیں کی، حقیقت میں ہم نے کس کی بیعت کی؟ اللہ کی۔ وہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ کتنا اونچا درجہ۔ ایک اور آیت پہ غور کیجئے تو میں رسول کی حیثیت اور منصب سمجھ آئے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرما لوگوں محمد مصطفیٰ کے مقام کو، شان کو، عزت کو، احترام کو پہچان لو کہ کسے مومن مرد ہوئے یا عورت ہوئے، جدوں اللہ دا فیصلہ، رسول اللہ کا امر، اللہ کا امر، رسول اللہ کا امر، اللہ کا حکم، رسول اللہ کا حکم، اندازہ کیجیے اللہ اپنے حکم کے ساتھ کس کے حکم کو جوڑ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔
اذا قضى الله ورسوله امرا، اللہ کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، یاد رکھیے پھر تو اپنی مرضی کرنے کا اختیار نہیں ہے جب حکم اللہ کا، حکم رسول کا ہو۔ فرمایا میرا رب کا حکم آئے تو تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اسی طرح میرے محمد کا حکم بھی آئے تو تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ میرے حکم میں اور محمد مصطفیٰ کے حکم میں کوئی فرق نہیں۔ بتاؤ اس سے بڑی شان، مقام، عزت، بلندی کیا ہو کہ رب اپنے حکم کی جو اہمیت بیان کرتا ہے وہی محمد مصطفیٰ کی سنت کی اہمیت بیان کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، خبردار اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ کیا مانا؟ جو رب کی بات کو چھوڑ دو گے تو تمہارے اعمال باطل، اسی طرح میرے محمد کی بات چھوڑ دو گے تو تمہارے اعمال باطل۔ بتاؤ کتنا اونچا درجہ ہے محمد مصطفیٰ۔ قرآن پاک کی اور آیت، فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے معبود جی من تواڈے رب دی قسم، تمہارے رب کی قسم، ذرا اندازہ کیجئے اس آیت کی حسن پر، خوبصورتی پر، انداز اللہ کے اس کلام پر۔ فلا وربک، قسم ہے مجھے تیرے رب کی۔ کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ۔ اور کس کی کھا رہا ہے؟ چاہیے تھا نا مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، مجھے قسم ہے کہ میں اللہ ہوں، مجھے قسم ہے کہ میں رب ہوں، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی۔ نہیں، انداز کیا ہے؟ فلا وربک، اے محبوب جی مجھے قسم ہے تیرے رب کی۔ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کو، مجھے قسم ہے تیرے رب کی۔ اب اللہ خود قسم اٹھا رہا ہے اور کہتا ہے مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ تو یہاں مفسرین لکھا ہے کہ رب محبوب کی شان مقام کو واضح کرنا چاہتا ہے، فرمانا چاہتا ہے کہ محبوب میں آپ کا رب ہوں اور آپ میرے محبوب ہیں، پیارے ہیں، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں محبوب محمد مصطفیٰ۔ فلا وربک، قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے بنایا، قسم ہے اس ذات کی۔ اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس رب کی، اس ذات کی جو تیرا ہے، قسم ہے مجھے اس ہستی کی جس نے تجھے بنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنی بات کو، اپنی ذات کو کس کے ساتھ کہتا ہے؟ تیرے رب، تیرا جو رب ہے نا مجھے اس کی قسم ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جڑا بندہ، جڑے لوگ اپنے جھگڑوں میں تمہاری بات نہ مانے، مجھے تیرے رب کی قسم ہے میں اس کا ایمان قیامت تک قبول نہیں کروں گا، نہیں مانوں گا اس کو مومن جو تیری بات کو نہ مانے۔ معاملہ گل نہیں ہو گیا، ختم نہیں ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ مومن ہی نہیں، میں مندہ ہی نہیں مومن، مجھے قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن ہی نہیں جو تیری بات نہ مانے۔ یا اللہ اگر میری بات مان لے پھر تو مومن ہے نا۔ اس سے بھی اگلی بات کمال کی ہے، جس نے جاننا ہے محمد مصطفیٰ کی حیثیت، مقام، شان کو، وہ اس آیت کو سمجھے۔ میں نہیں رب کہتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے رسول بھیجا ہے، رسول کی اس حیثیت کو جانو۔ یا اللہ اگر تیرے نبی کی بات ہم مان لیں پھر تو ہمارا ایمان قبول ہے نا۔ اگلی الفاظ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محبوب جی تھوڑی بات من لوے بھی تے مومن نہیں، من بھی لوے نا پھر بھی مومن نہیں۔ جب وہ مانے گا تمہاری بات پھر اس کے دل کو میں دیکھوں گا کہ دل دی گہرائی سے مانی ہے یا اوکے سوکے ہو کے مجبور ہو کے پریشان ہو کے حدیث آ گئی اور مننی پہندی ہے، دل میں تنگی تو نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں ذرا برابر بھی گھٹن ہوگی تمہاری بات ماننے پر، خوشی سے نہ مانی،
مجھے قسم ہے تیرے رب کی، پھر بھی مومن نہیں۔ مومن تب ہے جب اندر اس کا ٹھنڈ پہنچے کہ میں نے کس کی بات مانی، محمد مصطفیٰ، دل کھل جائے، شرح صدر ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے اللہ نے توفیق بخشی کہ میں اپنے رسول کی بات کو مان لیا، عمل کر لیا، تب مومن ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اسی لیے تو معصوم بنایا ہے، اسی لیے تو آپ کو گناہوں سے پاک بنایا گیا ہے، اس لیے تو گناہوں سے پیغمبر کی ذات کو دور رکھا گیا ہے، تاکہ میرے نبی کی ایک ایک بات امت کے لیے قانون، حیثیت اس کی ہو، حجت۔ آپ کا ہر قول، ہر فعل ہماری حجت کیوں ہے کہ نہ قول میں غلطی، نہ فعل میں غلطی۔ یاد رکھیں، یہ پورا اسلام پیغمبر کی عصمت پر، معصوم ہونے پر کھڑا ہے۔ ہاں معصوم نہ ہوتے، انبیاء معصوم نہ ہوتے تو انبیاء کی اطاعت ہر معاملے میں واجب نہ ہوتی۔ ہر بات نبیوں کی واجب کیوں ہے ماننا؟ اس لیے کہ ہر نبی کی ہر بات حق، سچ، درست ہے، غلطی سے پاک۔ وہاں غلطی کا تصور ہی نہیں ہے، اتنے پاکیزہ ہے، ان کی فطرت نیکی میں ایسی ڈھل گئی ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ گناہ معصوم ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ گناہ پر ان کو قدرت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، اختیار نہیں ہوتا۔ ایک تو ہوتا ہے نا اللہ اختیار ہی نہیں دیتا کہ گناہ وہ کر سکتے ہی نہیں، جس طرح فرشتے ہیں ان سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں، عصیان پر، فحش پر، گناہ پر قدرت، طاقت، اختیار ہو اور نہ کرے، یہ ہے عصمت، یہ ہے معصوم۔ اس کی مثال سمجھے سادہ سی، گندگی غلاظت ہمارے سامنے پڑی ہو، کھانے کی ہمیں قدرت ہے، طاقت ہے، اٹھا بھی سکتے ہیں اس کو، کھا بھی سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کھاتے۔ کیوں؟ فطرت نہیں مانتی، یہ گندی چیز ہے، طاقت ہے، نہیں کھاتے، یہ گند ہے، نہیں کھاتے۔ جس طرح ہم گند کو نہیں کھاتے، باوجود اس کے کہ ہاتھ بھی ہیں، اٹھا بھی سکتے ہیں، منہ میں لے جا بھی سکتے ہیں، لیکن طبیعت نہیں چاہتی گناہ دنیا میں ہوتے رہے، موجود رہے۔ نبی کی طبیعت ہی نہیں چاہتی، نبی اس کو گند سمجھتا ہے، اس کی فطرت میں نفرت ہوتی ہے گناہ کی اور محبت ہوتی ہے نیکی کی۔ وہ اللہ کی اطاعت میں، محبت میں اس طرح ڈھل جاتے کہ انہیں گناہ گند نظر آتا ہے، اس گندگی کے قریب نبی نہیں جاتا۔ شاید اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے قرآن، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ صحابہ اور اہل بیت کی طبیعت میں اللہ نے نیکی کو آسان کر دیا تھا، رجس سے انہیں دور کر دیا تھا، وہ محفوظ ہو گئے تھے۔ لیکن صحابہ اور اہل بیت کبائر سے محفوظ تھے اور اللہ کے نبی گناہوں سے معصوم تھے۔ معصوم، اللہ نے کو پاک رکھا اور پاک بنا دیا۔ قرآن پاک پڑھی، اللہ نے کیا فرمایا؟ کل من الصالحین، میرے سارے نبی نیک تھے، سارے میرے انبیاء، میرے پیارے صالح تھے، صالحین تھے۔ حتیٰ کہ شیطان بھی کہہ اٹھا، شیطان نے پتا کیا بات کی؟ یا اللہ مجھے مہلت، میں دنیا میں رہ کے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، مجھے مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت۔ فرمایا میں ان بندوں کو گمراہ کروں، وہاں سے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، ہر طرف سے آ کے ان کو گمراہ کروں گا۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، سرکش بنا دوں گا، گناہ کرواؤں گا، نافرمانی پہ اکتاؤں گا، لے آؤں گا، سارے میری بات مان جائیں گے، إِلَّا عِبَادَكَ، اے اللہ
میں یہاں بھی یہ کہہ رہا ہوں، اب میں دنیا میں تو گیا نہیں، لیکن تیرے نبی میری بات میں آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سارے گمراہ ہوں گے الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ اور سب سے زیادہ اس رب کی زمین پر مخلصین کون ہیں؟ اللہ کے نبی۔ شیطان بھی مانتا ہے کہ نبیوں پہ ہمارا بس نہیں چلتا، نبی معصوم ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ کی تو واضح حدیث ہے نا، ہاں بالکل، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں، اور آپ نے ہی فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے، وہ اس کو ورغلاتا ہے، گناہوں پہ آمادہ کرتا ہے۔ تو یا رسول اللہ انسان بشر تو آپ بھی ہیں، پھر آپ کے ساتھ بھی تو شیطان لگا ہوگا نا؟ صحابہ سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ میرے ساتھ شیطان آیا تھا، جو آیا تھا وہ بھی محمد کا مطیع ہو گیا ہے۔ یہاں بس نہیں چلتا بھائی، یہاں تو نیند میں بس نہیں چلتا، بیداری میں کیا چلے؟ ان کی تو نیند بھی معصوم ہوتی ہے، ان کی تو خواب بھی دین ہوتی۔ نبی کی حیثیت، مقام، شان، عزت، عظمت کو جانی، فرشتوں سے بہتر انبیاء کا مقام ہے زیادہ۔ جب فرشتے معصوم ہے تو بالاولیٰ اللہ کے نبی بھی معصوم ہے۔ اور ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں نبی گناہگار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں گناہگار ہو تو عذاب ہو، نبی تو اس مقام پہ ہوتا ہے جس کو عذاب تو دور کی بات ہے، ہوتے ہوئے عذاب جن لوگوں کو، ان کو چھڑانے والے تو نبی ہوں گے۔ شفاعت کون کریں گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو مقام شفاعت پہ کھڑے ہیں وہ گناہگار کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو گناہگاروں کے لیے اپنے لب کو ہلا رہے کہ یا اللہ میری امت کو، میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے، معاف کر دے۔ سورہ میں سجدے میں گروں گا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، حتیٰ کہ جس میرے امتی کے دل کے اندر رائی ذرے کے برابر ایمان بھی ہوگا میں اس کو بھی جہنم سے نکلوا لوں گا۔ فرمایا جب شفاعت کے اس مقام پر کھڑے ہیں تو جس سے سفارش کی جا رہی ہے، پکڑا ہوا اس نے لوگوں کو، گرفت اس کی ہے، عذاب اس کی طرف سے ہے، پکڑ اس کی طرف سے ہے، اور وہاں وہی کھڑا ہو سکتا ہے کہ ان سارے گناہگاروں کو یا اللہ چھوڑ دے جس نے آپ کبھی گناہ نہ کیا ہو، اور وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ لہذا مقام عصمت جو نبی کا ہوتا ہے وہ اطاعت کے لیے ضروری ہے۔ لہذا رسول کے مقام کو، حیثیت کو پہچانی۔ دو تین چیزیں آپ کے سامنے بیان۔ ایک مقام رسالت، سب سے پہلے ضرورت نبوت، اس کے بعد منصب رسالت، منصب نبوت، اور تیسری بات عصمت نبوت۔ یہ تین چیزوں کی حیثیت سے اپنے نبی کو، ہر رسول کو پہچانے کہ نبی کے بغیر گزارا نہیں، یہ ضرورت ہے۔ اونچا اتنا درجہ ہے پیغمبر علیہ السلام کا، جو وہ کہے، رب جو کہتا ہے وہ نبی کہتا ہے، نبی کی بات، نبی کی بیعت، نبی کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، یہ وہ منصب ہے نبوت کا۔ اور عصمت یہ ہے کہ ہر بات آپ کی واجب الاطاعت ہے، کیونکہ کبھی آپ کی کبھی کوئی بات غلط نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ معصوم ہے۔ اس حیثیت سے رسولوں کو پہچانیے، اسی حیثیت سے رسولوں کا ادب احترام اکرام کیجیے اور ایمان لائیے، اور اس پر ایمان میں جب اس حیثیت سے پہچان کے ایمان لاؤ گے تو اس میں پھر بہار بھی ہوگی، لذت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، اور اطاعت میں چاشنی ہوگی، اور رسول اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور اس محبت میں آپ کو سکون نصیب ہوگا کہ میں کس کی بات مان رہا ہوں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کس کے تابع ہوں؟ پھر آپ کو کوئی ڈیزائن، کوئی فیشن، کوئی چیز، یہ ساری چیزیں پتہ کیوں ہیں؟ ہماری اولادوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے قوم میں، اس وجہ سے ہے وہ رسول کو نہیں پڑھا، کافروں کو پڑھا ہے۔ رسول کو نہیں پڑھا، کافروں کو پڑھا ہے، کافروں کو دیکھا ہے۔ سیرت رسول کو پڑھا ہی نہیں ہے، سیرت رسول کو جانا ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کفار کے نقل پر چلنے میں آزادی ہے اور بہت موج ہے اور مزہ ہے اور سکون ہے۔ اللہ کی قسم اندھیرا ہے۔ اس رب کی زمین پہ روشنی محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے،
بس باقی سب کچھ اندھیر نگری ہے، اندھیرا ہے۔ روشنی کون سی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی سیرت۔ سیرت میں روشنی، سیرت میں نور ہے، سیرت کو اپنائیں، سیرت کو پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر بقا ہے، اسی کے اندر آنے والی نسل کی حفاظت ہے، وگرنہ اندھیروں میں پھنس جاؤ گے۔ اولادیں بھی، ہم بھی، قوم ساری کی ساری اندھیروں میں پھنس جاؤ گے۔ نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پیغمبر کی مقام کو، شان کو، عزت کو، وقار کو سمجھ کے اور ان کی اطاعت کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب